السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بہت ہی ایک خاص گیسٹ۔ مسئلہ ہے فلسطین کا، اور یہ فلسطین میں ڈائریکٹلی کام کر رہے ہیں اور فلسطین کے حالات کو جانتے ہیں، وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں، وہاں کی تکلیفوں کو جانتے ہیں، وہاں کیسے بچے شہید ہو رہے ہیں، کس طرح سے وہاں جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ ابھی جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی تمام نالج ان کے پاس موجود ہے۔ تو فلسطین کے ایشو پہ اس سے بہترین گیسٹ ہمارے پاس ہو نہیں سکتے تھے۔ اس سے پہلے بھی انہیں تکلیف دیتے رہے ہیں، پاکستان کی شان ہے، پاکستان کے وائس چیف رہ چکے ہیں، پاکستان ایئر فورس کے وائس چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد ملک صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ سر ہمیں دوبارہ ٹائم دینے کے لیے۔ اتنی تو سر تعریف نہ کیا کریں، بندہ گھبرا جاتا ہے ذرا۔ اچھا، نہیں، جو بنتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اچھا سر، میں جاننا چاہتا ہوں فلسطین کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آپ نے بہت کام کیا فلسطین پہ، ڈائریکٹلی آپ ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انوالو ہیں، وہاں پہ جو امدادی کاروائیاں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز آپ جانتے ہیں ساری۔ تو کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ جو فلسطین ہے، جو غزہ ہے، اس کے حالات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق بھائی، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو بی بیک وتھ یو۔ انفیکٹ آپ مجھے بہت مدد کرتے ہو میری تیاری میں بھی۔ دیکھیں، فلسطین میں جو حالات و واقعات ہیں وہ ایک بربریت کی داستان ہے، وہ ہولناک داستان ہے جسے تاریخ عالم میں یاد رکھا جائے گا۔ جو معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ تباہی و بربادی اسرائیل اور جو صہیونی کر رہے ہیں، 90% لوگوں کے گھر ختم ہو چکے ہیں، اور جو بچے ہیں ان کو بھوک کے لحاظ سے تباہ کیا جا رہا ہے، جو فیمائن ہے، جو قحط زدہ حالات وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کو احساس ہو کہ اگر وہ صبح اٹھے اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی اولاد زندہ بھی ملے گی اسے صبح کہ نہیں، اس کو صبح کھانے کو کچھ ملے گا کہ نہیں، اس کو دوائی ملے گی کہ نہیں، اور جو بیمار ہیں، جو غریب معذور ہو چکے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جو معذور ہو جاتے ہیں آپ ان کا تصور کریں، پھر ان کے لواحقین جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے زندہ رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ الحمدللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت جو ہم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، حکومت پاکستان کی مہربانی کہ وہ ہمیں پیٹرنائز کرتے ہیں۔ 400 کے قریب بچے ہیں جن کو ہم دیکھیں، ان میں سے ہر بچہ ایک داستان، اچھا، ہر بچے کے گھر پہ ایک نئی کہانی، کسی کا باپ وہاں ہے، کسی کی ماں وہاں ہے، کسی کا بہن ہے، کسی کے رشتہ دار ہیں۔ تو ان بچوں کی ریزیلینس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ کن حالات میں اٹھ کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور ہر ہفتے 10 دن میں ایک خبر آتی ہے کہ کسی نہ کسی کا کوئی دوست، بہن بھائی، رشتہ دار شہید ہو گیا۔ اچھا، اب آپ نے ان بچوں کا سائیکلوجیکلی بھی ان کو مینٹین کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کر کے رکھنا ہے۔ لیکن یہ تو ایک بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو المناک واقعات وہاں ہو رہے ہیں اس پہ دنیا کھڑی ہو گئی، دنیا کے تمام ممالک کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے اس کے میں کچھ نہ کچھ ایسی حقیقت ہے جس کا احساس سوائے ٹرمپ کے اور صہیونی سوچ کے نیتن یاہو کو نہیں ہے، باقی تو ساری دنیا کو احساس ہے۔ تو حالات بہت برے حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں میں آپ سے نیکسٹ کوشچن پھر، اب مطلب ویسے تو آپ یقین مانیں جب یہ بات سنتے ہیں اور آپ جب یہ بات بتاتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی وہاں پہ ظلم و بربریت ہے، تو وہیں دل بوجھل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس کے بعد بات بندہ کرے تو کیا کرے، جن پہ بالکل بیت ٹھیک، رہی ہوتی ہے انہیں سب بالکل سے ٹھیک۔ زیادہ پتا ہوتا ہے۔ ابھی یہ 20 نکاتی جو ایجنڈا پیش کیا گیا ہے، ایک جو نکات آئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دیے ہیں، آلدو کہ وہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں تھوڑے سے، سب کو تحفظات ہیں، ایون اسرائیل کو تحفظات ہیں اس کے اوپر، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ والے نکات جو ہیں یہ کتنے قابل عمل ہیں؟ فوج صاحب، اگر آپ تھوڑا سا اس کو اسکریچ بیک کریں تو یہ چھٹی اٹیمپٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جو پلان آیا وہ 2008 میں آیا، پھر 12 میں آیا، پھر 2014 میں آیا، پھر اس کے بعد گیپ آیا، پھر 2021 میں آیا، پھر 2023 میں آیا، اب یہ چھٹی اٹیمپٹ ہے جو 2025 میں آ رہی۔ اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے اس پہ شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کو اسیمیٹرک پلان بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایگریمنٹ نہیں کہا جا رہا۔ اس کی امپلیمنٹیشن پہ سب سے بڑے اسپانسر قطر کو تحفظات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ وہ معاہدہ یا وہ پلان ہے جو کہ اگر آپ یاد کریں تو سعودی اور فرینچ پلان ایک سامنے آیا تھا، یہ اسی کے خد و خال سے باہر نکلا۔ اس کے ٹھیک ہے، کچھ چیزیں اسرائیل اور امریکہ نے لی ہیں۔ اس کے بعد اس کے جو امپلیمنٹیشن کے لیے جس شخص کو لگایا جا رہا ہے وہ ایک وار کرمنل کی حیثیت سے عرب دنیا میں جانا چاہتا ہے، جس کا نام ٹونی بلیئر۔ ٹھیک ہے، ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ریچ اس نے بنایا جب وہ
प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से सुबकुदोश हुए। नो डाउट कि उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ काम बहुत अच्छे किए, जिसमें गुड फ्राइडे वाला आयरलैंड का उन्होंने का जो मुआहदा करवाया। इसके बाद उन्होंने नेटो के ऊपर भी जो डिफरेंसेस आ रहे थे उस पर भी काम किया। लेकिन ऐसे शख्स को आप बोर्ड ऑफ पीस पे लेके आते हैं जो कि अरब कम्युनिटी में एज अ वॉर क्रिमिनल, और उसकी दुनिया ने देखा था कि जब उन्होंने एक गलत इंफॉर्मेशन पे इराक के ऊपर मैस ऑफ वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एक शोशा छोड़ के अटैक करवाया, जिसकी वजह से बरतानिया में भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है। ठीक है। फिर आपने स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया। कोई फ़लस्तीन का बंदा, आप उन दिनों जब आप इसको अनाउंस कर रहे हैं तो आप फ़लस्तीन के जो पीए स्टेट है उसके हेड ऑफ स्टेट को आप वीज़ा नहीं देते कि वो अमेरिका में आ सके। लेकिन महमूद अब्बास साहब ने तो ऐलान कर दिया कि वो ठीक है, वो देखिए मैं उसकी तरफ आऊँगा। सो स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है। जो मुआहदा करवा रहे हैं अरब मुल्क को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने भी कहा कि इसमें वो पॉइंट नहीं है जो कि हम चाहते थे। जी बिल्कुल। फिर आप हर वो चीज़ लेके आ रहे हैं जो कि इजराइल चाहता था, जिसमें आपने कहा कि हमास को गैर मुसल्लह कर लिया जाए, हमास को बेदखल कर लिया जाए, फ़लस्तीन में एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स आएगी। वो कौन सी फोर्स होगी, उसका रोल क्या होगा, क्या वो फ़लस्तीनियों को कंट्रोल करेगी? बिकॉज इसराइली तो बाहर नहीं जा रहे, इसराइली तो एक ब्रैकेट्स में अपना एरिया में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल सही। अब उनके ऊपर तो इस कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के जो चंद ऐसे खदशात हैं जो 20 नुकाती पॉइंट को बिल्कुल मशकूक बना देते। कोई टाइमलाइन नहीं है सिवाय एक टाइमलाइन के कि आप 72 घंटों में जो फ़लस्तीन में हमास के जो वो हैं नहीं, जो आपने लोगों को कैप्चर किया हुआ है उनको आप रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा कोई, क्या हम क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं ऐसे हम इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि खुदा के लिए खून रेजी को बंद किया जाए। सबसे बड़ा हमारा है कि खून रेजी बंद हो, लेकिन आप इस प्लान को लेके आते हैं और हमास को कहते हैं कि इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट करो। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी मरते हैं, ना भी एक्सेप्ट करें तब भी मरो। फिर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आज से जंग बंदी का आगाज है जब तक कि आप इसको फाइनल नहीं करते। बिल्कुल। इरमान साहब, रोजाना के ब्याह पे डेली 50 से ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं। आज भी 57 शहीद हुए जी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा। तो ये डेडलाइन किस चीज की है? हमले तो रोज हो रहे हैं। डेडलाइन, यही तो मेरा पॉइंट है कि देखें आपने ऐसा प्लान लेके आ रहे हैं जिसके प्लान को अनाउंस करके नेतन्याहू बाहर निकलता है और अपनी जो जुबान है कौन सी जुबान अब्रवी मत इसी तरह की जो वो जुबान है उसमें आके वो डिनाउंस करता है कि हम गजा से नहीं निकल रहे, हम गजा को एनेक्स करेंगे। तो यही अमर माने हैं। अब हमास के पास गुंजाइश बहुत कम है। देखें हमास को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वरना तो ये बेचारे जो मासूम लोग हैं वो शहीद होते जाएंगे। लेकिन वो जरूर इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करेगा, वो अपनी सिक्योरिटी चाहेगा। हमास ने की है, हमास चाह रहा है 2-3 पॉइंट्स के अंदर तब्दीली करना। स्पेशली वो चाह रहा है कि फ़लस्तीन से जाने के बाद अगर वो छोड़ भी जाते हैं तो उनके लोगों को बाहर मार ना दिया जाए, या फ़लस्तीन के अंदर भी रुकते हैं जो आम माफ़ी का ऐलान किया गया था तो उन्हें अंदर ही ना मार दिया जाए। उन्हें ये डर है अपने लिहाज से कि वक्त ये चुप हो जाएंगे, बाद में ये मार देंगे। गैर मुसल्लह होने के ऊपर भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और अभी कतरी, मिस्री और तुर्क हुकाम उनसे इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए आपने जो बात की इसका मतलब ये हुआ कि हमास ने एज सच इसको रिजेक्ट नहीं किया, हमास ने टाइम मांगा है। हाँ, मैंने जो पढ़ा है उसमें ये देखा कि कुछ फ़लस्तीन की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो शिद्दत पसंद हैं कुछ, उसमें उन्होंने इसको स्ट्रेट वे रिजेक्ट किया, हमास ने रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि हम लाइक माइंडेड पीपल और अपने दोस्तों के साथ, वो मुसलमान मुल्क हैं, उनके साथ हम इस पे मशवरा करके विल गेट बैक। ठीक है। तो ये इस वक्त की स्टेट है जो कि इस 20 नुकाती प्लान की है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपने अभी नाम लिया टोनी ब्लेयर का, मतलब टोनी ब्लेयर का नाम इसका मतलब है इजराइल ने डलवाया? नहीं, टोनी ब्लेयर का नाम अमेरिका ने डलवाया। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि आपको पता है कि ट्रम्प एक कारोबारी आदमी, उसने एक किस्म का यू टर्न फिर यहाँ पे भी लिया जो नज़र आता है। पहले उसने कहा था कि मैं इसको रवीरिया या इसको इकोनॉमिक जोन बनाऊंगा, जो अभी भी उसमें शामिल है। इसमें टोनी ब्लेयर और ट्रम्प का दामाद शामिल है। अच्छा। जो इन सारी चीज़ों को आर्केस्ट्रेट किया है वो टोनी ब्लेयर ने किया है अपने इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल रीच में। और इन मुलाकातों में
ट्रंप साहब का दामाद भी शामिल था. ठीक सो है. दैट इज हाउ ही. अच्छा, 2016 से टोनी ब्लेयर साहब इस पे काम कर रहे थे ओके. कि हाउ टू रिवाइव पैलेस्टाइन स्टेट. लेकिन जब प्लान सामने आता है तो उसमें वो स्टेट का तो जिक्र ही गोल कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा थ्रू इंटरनेशनल फोर्स, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन फोर्स, फिर हम फलस्तीनी अथॉरिटी को लेके आएंगे, हम ही कंट्रोल करेंगे. तो ट्रंप साहब वो वाहिद आदमी हैं या वो शख्स हैं जो कि टोनी ब्लेयर को लेके आए. मतलब ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. It is from business point of view, but now Trump has been forced to withdraw that stand altogether. बाद में क्या होता है वो देखने की बात है. बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इजराइल पे क्या भरोसा किया जा सकता है, चाहे अमेरिका का उसके ऊपर दबाव है या नहीं है? अगर ये मुआहदा हो जाता है कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, इजराइल उस पर कायम रहेगा? मैंने आपको मिसाल दी कि 5 पहले वाक़यात हो चुके हैं, ये छठा वाक़या है. पहले 5 वाक़यात में इजराइल ने उसकी रुदगर्दानी की. ठीक है. फिर जिस शख्स का नाम नेतन्याहू है वो मैं उसको इंसान मानने के काबिल नहीं समझता. बिल्कुल सही. वो नाकाबिल भरोसा आदमी. ये वो शख्स है जिसने कभी भी इंसानियत का एहतराम नहीं किया. वो तो नाकाबिल भरोसा आदमी. अब उनके जो एक और अमर माने मुझे नज़र आ रहा है, उनकी जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के जो कोएलिशन के पार्टनर्स हैं वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि वो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुमने इसको एक्सेप्ट नहीं करना. और नेतन्याहू वो हवस का आदमी है जो कि अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता है. बिल्कुल. एक प्रेशर उनके ऊपर वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी आ रहा है. दूसरा, उनका जो बैकग्राउंड रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है. तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे एतमाद कर सकते हैं. वो कई सारे इफ्स एंड बट्स को लेके आके आपके साथ बैठने को कोशिश करें. मेरे ख्याल में उनकी नीयत बिल्कुल फतूर है. अमेरिका की नीयत आपको ठीक लग रही है? अमेरिका की इस लिहाज से लग रही है कि देखें उन्होंने भी एक अपने आप को पॉलिटिकली अपने आप को साबित करना है. दूसरा, अगर आप देखें तो ब्रिक्स का मामला आया, यूनाइटेड नेशंस में तकरीबन 150 के 53 के मुल्कों में 193 में से उन्होंने इस फ़लस्तीन की रियासत को कबूल किया. तो अमेरिका पे प्रेशर है. लेकिन अभी जो प्रेशर है वो तो है कि किसी तरह इस प्लान को कबूल करवाया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए. तो किसी हद तक आप अमेरिका की ये तो मान सकते हैं. लेकिन जब वो ये कहता है हमास से या फ़लस्तीनी अथॉरिटी से कि एक्सेप्ट इट और फेस इट, तो ये ज़्यादती की बात है कि आप कम से कम एक प्लान को लेके नेगोशिएट तो करें. लेकिन वो भी तो यू टर्न लेने का मास्टर है ना. आपको पता है कि आज एक बात करता है, कल दूसरी बात करता है, अपनी बात से मुकर जाता है कि ज़माने में कहता है गज़ा को खाली करो और हम उस पर रिजॉर्ट्स बना देंगे. इस तरह की बातें कर रहा था. अब उसी को ये बैक ट्रैक करके इस चीज़ के ऊपर आ गया है कि नहीं, फ़लस्तीनियों को वहाँ से नहीं निकाला जाएगा. तो मुझे ये बात एक बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि इजराइल एक साइड पे धमकियां अभी भी दे रहा, स्टिल अमेरिका कह रहा है कि ये मुआहदा करवाना है. एक तो ये मुआहदा होते हुए मुश्किल नजर आ रहा है. दूसरी बात है, अगर ये हो गया तो आप कहते हैं कि इजराइल जो है वो काबिल भरोसा नहीं है, लेकिन उसका गारंटर अमेरिका है. अब अमेरिका की गारंटी के बावजूद अगर इजराइल ये काम कर जाता है तो ये तो पूरी अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड अमेरिका से निकल जाएगी. फिर किसी सूरत आप ये ना समझें कि इसराइल या अमेरिका दोनों एक अलग-अलग आइडेंटिटीज हैं. दे आर वन. ठीक है. They will always think together. They will always plan together. यहाँ मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप याद करें तो कतर पे जब अटैक हुआ, इसराइल ने जब अटैक किया, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि नेतन्याहू ने आके माफ़ी मांगी. हाँ जी, बिल्कुल. और वो किसने मंगवाई? वो ट्रंप ने मंगवाई. बिल्कुल. तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम पॉजिटिव रहते हुए, ऑप्टिमिस्ट ये मैं देखते हुए कह रहा हूँ कि शायद अमेरिका इसमें सिंसियर हो, लेकिन दिल की धड़कनें और दिल का उसका जो धड़कना है वो हर सूरत इजराइल के साथ है या सेहूनी सोच के साथ है. मुसलमानों के साथ कभी वफा नहीं होगी. ये बात मार्क कर लें. और ये मैं नहीं कह रहा, हमारा ईमान कहता. ठीक है. तो इमीडिएटली इस जेनोसाइड को रोकने के लिए जो रोजाना इतने मुसलमान हमारे शहीद हो रहे हैं वहां पे, उसके लिए क्या इस मुआहदे को इम्प्लीमेंट होना जरूरी नहीं हो जाता है? इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अभी कोई रास्ता नहीं, अभी बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है. अभी होना ये चाहिए. अगर मुझे आज़ादाना राय और मैं अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में हूँ तो मैं इसको एक पॉजिटिव नोट में उनके साथ एंगेज हो जाऊँ. ठीक है. जैसे आपने भी कहा कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इसकी ओवरऑल स्पिरिट को समझ रहा हूँ. आप और ये बात हमारे मुसलमान मुल्कों को भी कहनी चाहिए कि इमीडिएटली ये खून रेजी बंद करें, इमीडिएटली ये अटैक बंद करें, इमीडिएटली फूड की सप्लाई खोलें.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو فوڈ سپلائی انہوں نے اپنی ہیومینٹیرین آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، اس میں آج تک 253 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے کم از کم 50% بچے شہید کیے گئے جو کھانا لینے آئے تھے، اور وہ انہی کی آرگنائزیشن سے ہو رہے تھے۔ یہ خود ہی وہاں فوڈ پوائنٹس بناتے ہیں، خود ہی لوگوں کو وہاں سنائپرز بلاتے ہیں۔ رکھتے ہیں، سنائپرز آ کے شوٹ کرتے ہیں۔ تو ان 3 پوائنٹس پہ آپ لے کے اس معاہدے کو آگے چلیں۔ فرسٹ، امیجیٹلی نو مور اٹیک۔ سیکنڈ، دا سپلائی آف ایڈ۔ اور یہ آپ کریں گے تو پھر آگے بات بنے گی۔ پاکستان کا سٹینس آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا جلدی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمیں اس پلان کو دیکھیں، ہمارے تحفظات ہیں۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے جس طرح ہم نے ڈرافٹ کیا تھا۔ اس لیے ہمیں تھوڑے سے تحمل کے ساتھ پہلے سچویشن انالیسس کر لیں، یہ دیکھ لیں حماس کا رسپانس کیا آ رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کا تو رسپانس آ گیا کہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن قطر کا بھی رسپانس آیا ہے کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں کوئی۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا دوسرا، اس معاملے کو اپنے سٹیک ہولڈرز کے پاس لے جائیں جو کہ آپ کی پارلیمان ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ ان کا کانسنٹ لیں، ان سے آپ گائیڈنس لیں، پھر اپنا ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ڈیبیٹ پاکستان کے اندر بہت سٹارٹ ہوگی، اور وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں اپوزیشن برائے اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن تعمیری کردار کی بجائے بعض اوقات صرف تنقیدی کردار ادا کرتی ہے، جس کا مقصد صرف اپنا پولیٹیکل گولز ہوتے ہیں۔ اور اگر جنون تنقید ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک چیز کو بنایا جا رہا ہے تو وہ ذرا عجیب لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس 20 نکاتی ایجنڈا میں اسرائیل کو تسلیم کرنا شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ ان نکات کو بھی دیکھیں اور باقی اوورال سنیریو کو دیکھیں، تو واقعی کوئی سنیریو مسلم ممالک کے لیے ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جس میں آگے جا کے کہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات امریکہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جو آپ سے پہلے کہا کہ جو 20 نکاتی پلان ہے، یہ ایسیمیٹرک پلان، اٹ از فیورنگ اسرائیل۔ ہمیں اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ کی بات بہت مناسب بات ہے کہ اس کو اسرائیل کے ساتھ تسلیم کرنے سے لنک کرنے کا کوئی بات بنتی ہی نہیں۔ اس وقت تو بات یہ بنتی ہے کہ آپ اس پلان کو اسیس کریں، اس میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا بھلا کیسے ہو رہا ہے، خون ریزی کیسے کم ہو رہی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کی جو پیس کیپنگ فورسز ہے ان کا رول کیا ہوگا، اور کیا اس میں ہمیں بالکل کھل کے کہنا چاہیے کیا حماس کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ آپ دیکھیں، جب حماس کو آپ نے جیسے بتایا کہ ان کو جب ہینڈ اوور ہوا رات کو، تو ایجپٹ کی سیکرٹ سروس کے جو چیف تھے وہ تھے، قطر کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس کے حوالے کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹرکیہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ سو لیٹ دیم اسیس، let them come out with the realities and with their observation, and then we all can think of it کہ میرے خیال اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو ہمیں اسرائیل کو اس تسلیم کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بیکاز اگر آپ یہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، وہ مسلمانوں کو ایسا ذکر پہنچائے گی، اور سب سے بڑا ذکر تو ہمیں پہنچانے کے وہ چکر میں ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی کسی صورت اس راہ پہ بلائنڈ فولڈڈ نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل بعید میں کہیں پہ جا کے کوئی ایسی چیز کریٹ ہوگی کہ پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ایسی پاسبلٹی کو کبھی نظر میرے آتی ہے؟ خیال میں تو نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا ایک ایموشنل سٹانس، ہمارا ایک پرنسپل سٹانس کہ جو اگر 2 اسٹیٹ آتی بھی ہیں تو 1967 کی جو بارڈرز ہیں، جو لمیٹیشنز ہم نے ڈرا کی تھی، جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہمارے لحاظ سے یہاں پہ پیس نہیں آتا۔ تو اگر وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، میرا 2 نہیں اسٹیٹس خیال بھی کہ بن جاتی ہوگا ہی نہیں۔ اسرائیل کبھی اس کو لکیر پھیر دیں اس پہ، جو صہیونی سوچ ہے وہ کبھی مسلمانوں کی فیور میں اس طرف نہیں آئے گی کہ جو پرانی ہماری باؤنڈریز ہیں اس کے اوپر آ جائے، کبھی نہیں آئیں گی۔ اب آپ اس سے میرے جواب کا بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کیا سٹانس۔ ٹھیک ہے، اور عرب ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے؟ عرب ممالک پہ میں بڑا مایوس ہوں، ان حالات میں بھی وہ اپنی تجارت کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا ملک سوائے ٹرکی کے یا ویسٹرن کے کسی عرب ملک نے اپنے سفارتی تعلقات پہ نظر ثانی نہ کی، نہ ارادہ ظاہر کیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان حالات میں جہاں پہ 65,000 کے قریب شہداء ہو چکے ہیں، جہاں پہ لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، جہاں پہ زخمی تڑپ کے مر رہے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا سٹانس نہیں لے سکتے تو میں تو ان پہ اوپر بالکل مجھے بھروسہ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 3 ممالک تو ایسے ہیں کہ جن کے سفارتی تعلقات ہیں، انہوں نے وہ تعلقات تک منقطع نہیں کیے، ایون سسپینڈ نہیں کیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔
بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب نیکسٹ کوشچن میں آپ سے اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ قطر کے ساتھ معاہدہ ہوا امریکہ کا، اور سیم اسی طرح کا معاہدہ ہے جیسے پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ، کہ مطلب سیکیورٹی فراہم کی جائے گی پوری طرح سے، اس پر امریکہ حملہ، میرے پہ حملہ مجھ پہ تو حملہ ہوگا. تو اب یہ قطر والا جو سلسلہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ دوبارہ بکرے کو پسا رہا ہے یا واقعی کوئی بات سیریس ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ پتہ کرو چھاپا دیتا کہ نہیں انہوں یہ ساڑھا چھاپا ہے اسی ڈرافٹ کر کے دیتا ہونا سائن کر دیں. نے، اسی لیے وہ بار بار آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے پیپر لیک کر دیا پہلے سے ہی. امریکہ کو بہت سبکی اٹھانی پڑی جب اسرائیل نے قطر پہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے. بیکاز آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے اندر جو یہ مذاکرات ہو رہے تھے آج سے کئی سال پہلے، امریکہ کی ریکویسٹ پہ حماس کو یہاں اسٹیبلش کیا گیا، ٹھیک ہے. اور اسرائیل کی فارمل ریکویسٹ پہ حماس کا سیٹ اپ یہاں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور قطر واز ویری کلیئر کہ اٹ از ناٹ بائسڈ ٹورڈز اینی سائڈ. ٹھیک ہے. اس نے اپنی فورن پالیسی ڈیفائن کی کہ افغانستان کا بھی جو معاہدہ ہوتا ہے وہ قطر میں جا کے ہوتا ہے، یہ والا معاہدہ بھی قطر میں ہوتا ہے، اور اس پہ نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ اسرائیل کا یہ حملہ کرنا بہت بڑی حماقت. اس سبکی کو مٹانے کے لیے پھر میں اگر قطر ہوتا تو میں ایک بہت بڑا ایک ہاکش میرا سٹانس آتا اور میں ایکٹ بھی آتا، بٹ وہ ایکٹ نہیں آیا. تو میرے خیال میں انہوں نے ایک اپنی بھی سبکی مٹائی اور منت سماجت کی، یا امریکہ کو یہ کنونس کروایا کہ دیکھیں اسی تواڈے نال سانوں مجھے بھی جتیاں پی رہی ہیں. سو اس کو کور کرنے کے لیے امریکہ نے ایک قسم کا ایک اسکیپ گوٹ اپنے لیے بھی بنایا، ایک راستہ اپنے لیے بنایا، اور قطر کے لیے بھی بنایا، اور اسرائیل کو فورس کیا. اور اب وہ معاہدہ آ گیا جس میں یہ گارنٹی دی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ اسرائیل کبھی قطر پہ حملہ نہیں کرے گا. صحیح. لیکن حماس کی ابھی بھی جو قیادت ہے وہ موجود ہے قطر میں، اور وہاں پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. جی بالکل. اگر یہ معاہدہ نہیں ہو پاتا اور ادھر سے امریکہ اور قطر کا تو معاہدہ ہو گیا، تو آپ کو دوبارہ کسی عرب بڑے ملک پہ یا قطر پہ اسرائیل کا حملہ اب نظر نہیں آ رہا؟ اب نہیں نظر آ رہا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک اسپیشل کوشچن پاکستانی سے پوچھنا چاہتے ہیں. پاکستانی فوج جا رہی ہے فلسطین؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ ابھی تو یہ معاہدہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا، اس کو ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا. ابھی آپ کو یاد ہے یہ دنیا میں جو بھی سٹانس چل رہا ہے، بھلے ربر سٹیمپ ہی صحیح، اس کو یونائٹڈ نیشن سے بھی انڈورس کروایا جائے گا. جب تک یونائٹڈ نیشن سے انڈورس نہیں ہوتا اس کی وہ عملی صورت نظر نہیں آئے گی، اس کی لیجیٹیمیسی سامنے نہیں آئے گی. سو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی اس وقت دیکھا جائے گا. ون سیکنڈ، جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو بڑے غور سے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح اسٹریچ کر سکتے ہیں کہ آپ کی مغربی سرحد پہ بار بار آپ کے لیے چیلنجز ہیں، اور آپ کے اللہ ان کو غازیوں کو اور شہیدوں کی حفاظت، شہیدوں اللہ کے پاس چلیں، ان غازیوں کی حفاظت کریں، بہت بڑا چیلنج. پھر مشرق کی طرف سے آپ بالکل ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات، اگر آپ اس پیس کیپنگ فورس میں جاتے ہیں تو پیس کیپنگ فورس کا رول کیا ہے؟ کیا وہ فلسطینیوں کو چپ کرائے گی؟ کیونکہ ہیں تو وہاں فلسطینی جن کو چپ کرائیں گے. کیا آپ اسرائیلیوں کی سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنے گا. پھر آپ کس پالیسی پہ جائیں گے؟ کیا آپ حماس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اسرائیلیوں کو جو لیوریج مل رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر آپ کو اسٹریٹ وے کوئی کامنٹ ابھی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب ابھی اس کے اوپر سوچ وچار کر کے اور بہت دیکھ کے پھر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنے آخری سوال. اس ایپیسوڈ کے آخری سوال ہے جی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک بحری بیڑا جا رہا ہے اس وقت، اور کوشش ہو رہی ہے امداد پہنچانے کی. جب تک یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک اسی طرح کی کوئی کوششیں ہی ہو سکتی ہیں جسے اسرائیلی مسلسل روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے یا اس طرح کے کسی معاہدے بھی ہونے سے پہلے اسرائیل کو امداد پہنچنے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں پہنچنے دے گا. یہ بھی میرے خیال میں 7ویں اٹیمپٹ ہے. اچھا. اس سے پہلے 5 سے 6 اور پہلے بھی جا چکی. اس میں 50 کے قریب اسمال بوٹس ہیں اور 44 ملکوں کے لوگ ہیں. پہلے تو ان کی ہمت جرت کو سلام پیش کرنا چاہیے جو اسپین کے بارڈر سے شروع ہو کے یہاں تک پہنچے. اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، اور اسرائیلی وار بورڈ سے ان کو سائبر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، ان کے موبائل جیم ہیں. پھر ان کی اسرائیل کی فورسز نے ان کو ابھی تو ٹرکی اور اٹلی اور اسپین کسی حد تک، آج اسپین اٹلی والوں نے آج تھوڑا سا ودرا کرنے کا اندیا دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کسی صورت میں اس کو پہنچنے دے گا، بیکاز یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو دنیا کے
पीस लविंग लोगों की तरफ से वहाँ जाएगा, और इसराइल जिस ब्रुटैलिटी का मुजाहरा आज तक करता रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको कामयाब होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल वीलॉग। आज का ये एपिसोड हमने स्पेसिफिकली फ़लस्तीन के हवाले से किया और कोशिश किया कि वो तमाम क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो आपके दिलों में उठ रहे हैं, उनका जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। यकीनन आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।